إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے جس طرح ہم پڑھتے ہیں پہلے۔ یہ رکوع بھی انتہائی اہم ہے، توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، تم سب مت کھاؤ، الربا، سود کو، اضعافا، مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، بڑھتا چڑھتا سود۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک سود دور جاہلیت میں دیتے تھے، آج بھی کئی بینکوں کا یہ سسٹم ہے کہ سود دیا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی 1 سال تک کے اندر اندر وہ واپس کرنا ہے۔ وہ سال ختم ہو گیا تو سود واپس نہیں کیا، تو وہ کہتے تھے کہ اب ایسے کریں، سود کی مدت ہم بڑھا دیتے ہیں لیکن سود کی جو فیصد ہے وہ بھی بڑھا دیں گے۔ مثلا پہلے سود کم تھا، 1 لاکھ پر اس نے 1,20,000 واپس کرنے تھے، تو اب اسی کا جو ہے نا 1,40,000 کر دیا گیا کہ اب سود کی مقدار بڑھا دی گئی، فیصد بڑھا دیے گئے، وقت بھی اس کے ساتھ بڑھا دیا گیا، تو یہ سود منع کیا گیا۔ اور مزید یہ کیا ہے، اصل کیا وہ کم سود کھائیں تو وہ حلال ہے، صرف بڑھتا چڑھتا ہی حرام ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے استدلال کیا ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، یہ درمیان کی آیت ہے۔ سود کی حرمت پر کئی آیتیں تدریجاً نازل ہوئیں، وہ پہلے کون سی تھی، بعد والی کون سی ہے، وہ ابھی تفسیر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب نجات پا سکو۔ واتقوا النار، اور تم سب ڈرو، النار، آگ سے، التی، وہ جو، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو تم سب اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اور تم سب جلدی کرو، تم دوڑو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، عرضھا، کہ اس کی چوڑائی، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی جتنی یہ فاصلہ ہے، اس جنت کی اتنی چوڑائی ہے، لمبائی اس سے کہیں بڑی ہے۔ یہ صرف انسانوں کو اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہا گیا، ورنہ اس سے تو جنت کی وسعتوں کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہم، زمین اور آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ جو، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں الغیظ، غصہ، والعافین، اور وہ معاف کر دینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، یعنی الناس، لوگوں سے، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ والذین، اور وہ لوگ جو، اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھیں، فاحشۃ، کوئی برائی، کوئی برا کام، او ظلموا، یا وہ سب ظلم کر بیٹھیں، انفسہم، اپنے آپ پر، ذکر اللہ، تو فوراً وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، انہیں اللہ یاد آتا ہے، اس گناہ پر اللہ نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ یاد آتی ہیں، جہنم یاد آتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، بس وہ معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے، یغفر، جو معاف کر سکتا ہے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی معافی دیتے ہیں کہ اس معافی کی طرح کوئی معافی دینے والا بھی نہیں۔ ولم، اور نہیں، یسروا، وہ سب اصرار کرتے، علی، اس پر، جو، فعلوا، ان سب نے کیا، حالانکہ ہم، وہ، یعلمون، وہ سب جانتے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر اس گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں کہ جزاؤہم، ان کی جزا ہے، مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، کے بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس جنت میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا اجر ہے، کتنی اچھی مزدوری ہے العاملین، کام کرنے والوں کی۔ یہ مزدور جو اللہ کی مزدوریاں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ سارے مزدوری کر رہے ہیں نا، یہ قرآن پڑھنا بھی مزدوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عمل کرنے والوں کو جو ہم اجر دیں گے، ہمیشہ کی جنت، اس کے نیچے نہریں جاری، اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لیں کہ جن کو یہ اچھا اجر ملے گا۔ قد خلت من قبلکم، یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن، بہت سارے واقعات، بہت سارے طریقے، فسیرو، پس تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پھر تم دیکھو، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین، سب جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا، اور نہ، تہنوا، تم سب ہمت ہارو، ولا تحزنوا، اور تم سب غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی سب غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں پہنچی ہے شکست یا تمہیں زخم لگے ہیں، قرح زخموں کو بھی کہتے ہیں، صدمہ اور تکلیف، یعنی جو دل کو زخم لگے ہیں وہ بھی، اور جسم کو زخم لگے ہیں وہ بھی، اگر تمہیں زخم لگے ہیں، قرح، کوئی زخم پہنچے ہیں، فقد مس القوم قرح، تو تحقیق پہنچ چکا ہے قوم کو، کافر قوم کو، قرح، زخم، صدمہ، تکلیف، مثلو، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اس کی بھی وجہ تھی، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ تکلیف تھی، ظاہر بات ہے کوئی گھر مدینہ میں ایسا نہیں تھا مسلمانوں کا جس گھر میں کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہوئی ہو، تو سب جو ہے وہ رو رہے تھے، تکلیف تھی، دکھ تھا، تو اللہ نے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں اگر زخم لگے ہیں تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں ان کافروں کو بھی اسی طرح 70 مارے گئے تھے نا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور یہ فتح اور شکست کے دن، نداولها، ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس لیے کہ جاننا چاہتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، سب ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور وہ بنانا چاہتا ہے، منکم، تم میں سے، شہداء، کچھ کو شہید۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان میں پکے مومن، اللہ کی خاطر لڑنے والے، اور اس وقت مدینہ میں چونکہ منافق لوگ بھی ساتھ تھے، ان کو بھی اللہ نکھارنا چاہتا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے ہو جائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ اللہ خاص کر دے، چھانٹ لے، محض کہتے ہیں چناؤ کرنا، انتخاب، جس طرح ہم کہتے ہیں نا انتخاب کرنا، کئی چیزوں میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ چھان بین کر کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مومنوں کو نکال لے، سلیکٹ کر لے ان کو جو پکے مومن ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ملیا میٹ کر دے کافروں کو۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، معلوم کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جاہدوا، جن سب نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور اس لیے کہ وہ معلوم کر لے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ کو پتہ تو ہے، لیکن ایک عملی طور پر امتحان میں گزار کر اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا۔ موقع دے کر امتحان کا جنگ اسی لیے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں تاکہ سب کا پتہ چل جائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے تھے شہادت کی اس سے پہلے، ان تلقوا، کہ وہ تم کو نصیب ہو، فقد رأیتموہ، پس تم سب نے اسے دیکھ لیا شہادت کو، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے نا اس رکوع کی، اس میں سود کے متعلق کہا گیا ہے کہ بڑھتا چڑھتا سود جو ہے وہ نہ کھاؤ۔ سب سے پہلے نا سود اس وقت لوگ لیا کرتے تھے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینہ کے یہودیوں نے، اس وقت کے جو مدینہ کے رہائشی جو مسلمان ہوئے تھے، انصار، اوس اور خزرج کے قبائل، ان کو جو ہے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ تو کئی آیتیں، سب سے پہلے آیت نازل ہوئی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو وہ بڑھنے کے لیے، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ زکوٰۃ بڑھتی ہے، اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرتے وہ بڑھتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی
اس میں ایک کمی سود کی بتائی گئی کہ یہ بڑھتا نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ بڑھتا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بڑھتا چڑھتا سود اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ حرام کیا گیا۔ اس میں تھا، میں نے ابھی بتایا کہ بڑھتا چڑھتا سود یہ تھا کہ اگر ایک بندے نے ایک مقررہ مدت تک سود کی قیمت واپس نہیں کی تو وہ سود کی شرح بڑھا دی جاتی تھی۔ آج بھی اسی طرح کا سسٹم ہے۔ یہ عالمی بینک جس نے ہمیں اور کئی ملکوں کو جو ہے نا سودی نظام میں جکڑا، وہ یہی ہے کہ ایک سود ختم نہیں کیا ہوتا، پھر یہ ملکوں کے لیڈر جو ہیں ہمارے، یہ پھر سود مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ اس پہلے سود کی شرح بھی بڑھا دیتے ہیں اور شرائط بھی بڑھا دیتے ہیں، کئی شرطیں جو ہمیں ماننی پڑتی ہیں کہ مجبوراً، ٹھیک ہے نا، کئی شرطیں وہ ساری ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں بھی ایسے تھا کہ بڑھتا چڑھتا سود بڑھا دیا گیا۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے، سودی نظام سے اللہ ہمیں نجات دے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہمارے حکمران کوئی ایسے اللہ سے ڈرنے والے آئیں گے اور اس کو چھوڑیں گے۔ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھا۔ اور یہ اس سے پیچھے واقعات چونکہ غزوہ احد کے تھے، غزوہ احد میں مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ اب اس غلطی، وہ غلطی جس وجہ سے ہوئی تھی نا، اس وجہ کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اگر آپ توجہ کریں نا، وہ غلطی ہوئی تھی، شاید پچھلے سبق میں پورا واقعہ میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ غزوہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا۔ ایک درہ تھا احد پہاڑ کے قریب، وہاں وہ پیچھے تھا مسلمانوں کے، اور مسلمان آگے اس کے، یعنی اس کی طرف پیٹ کر کے آگے کافر تھے، ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے تقریباً 50 لوگوں کا دستہ وہاں پر مقرر کیا کہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے، اگر ہمیں فتح ملے یا شکست ملے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ ہمیں فتح ملے، ہم ہاریں، ہم جیتیں، تم نے اس درے پر ٹھہرنا ہے۔ اب 50 مسلمان تیر انداز وہاں پر رکے ہوئے ہیں، اور مسلمان جنگ جیت گئے، فتح مل گئی، کافر بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھنی ہے، آگے بھی یہ بات کام آئے گی۔ کافر بھاگ گئے۔ اب مسلمان جو درے پر معمور تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ فتح مل گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ کافروں کا، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے۔ تو اس وقت ان کے جو 50 صحابہ کرام تیر انداز جو درے پر تھے، ان کے جو لیڈر تھے وہ انہیں روکتے رہے، کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فتح ملے یا شکست ملے، درہ نہیں چھوڑنا، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ دوسروں نے کہا نہیں، وہ تو جنگ کے موقع پر تھا نا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو چھوڑ دیں، ہم بھی جائیں مال غنیمت اٹھائیں۔ اب یہ اختلاف ہوا ان میں آپس میں، صرف 15 صحابہ کرام وہ وہاں درے پر معمور رہے، باقی 35 جو تھے وہ بھاگ گئے، وہ آ گئے، انہوں نے مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا۔ اب کافر، انہوں نے دیکھا پیچھے سے مڑ کر آئے نا، ان میں تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بہت بڑے جنگوں کے ماہر تھے، اور ان کی مہارت کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، اور بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کی مہارت اور جنگی تدبیروں کی وجہ سے کئی علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پیچھے سے مڑ کر آئے، دیکھا کہ درہ خالی ہے، اور کافروں کو لے کر آ گئے، اور درے پر معمور جو 10-15 صحابہ تھے ان پر حملہ کیا، انہیں شہید کر دیا۔ اور پیچھے سے آئے، میں نے کہا نا وہ پیچھے سے درہ تھا، مسلمانوں پر پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ ایک دم سے بدل گیا، تیروں کی بوچھاڑ کی، مسلمان سنبھل ہی نہ سکے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جنگ میں جو ہے زخم لگے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر میں جو ہے وہ خود کی کڑیاں پھنس گئیں، یہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں گر گئے، اور پھر اس وقت آپ نے کہا تھا کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہ، ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہاں ہے انصار کی جماعت، کہاں ہے مہاجرین، کہاں ہیں جو کہتے تھے اعلان کر کے کہ ہم جان قربان کر دیں گے۔ پھر انصار بھی آئے، مہاجرین بھی آئے، سب صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور ایسے جان نچھاور کرنے کے جذبے سے پھر اٹھے اور تیروں کی بوچھاڑ کی، پھر جو ہے وہ کافر بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ یہ پانسا پلٹا، اور اس میں کیا ہوا کہ 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے شہادت کے مقام پر۔ وہاں 70 صحابہ کرام کی میدان احد کے قریب قبریں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا ایک مختصر واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس وقت چونکہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی، جنگ تو جیت چکے تھے، غلطی کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہ نہیں چھوڑنا، مسلمانوں نے درہ چھوڑ دیا۔
تو اس غلطی کا احساس دلانے کے لیے کہ مسلمانوں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اگر تم سے ذرہ بھر بھی غلطی ہو تو تمہیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کو برداشت نہیں ہوا، فوراً سزا دے دی. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں سزا نہیں ملے گی. اللہ نے فوراً سزا دی، اور اس پر اب سزا کا احساس جب دلایا تو مسلمانوں کے دل نرم ہو چکے تھے. تو یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا، دنیا کا ساز و سامان، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کی محبت ہے، اور سود چونکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، سود آتا ہے مال کی محبت میں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے سود کا اپوزٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں انفاق ہے، خرچ کرو، وہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے. اور اکثر جگہوں پر پیچھے بھی سورہ بقرہ جب ہم نے پڑھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سود جہاں آتا ہے، ہر چیز کا جو اپوزٹ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں. جہاں مومن کا ذکر ہوگا وہاں کافر کا بھی ہوگا، جہاں جنت کا ہوگا وہاں جہنم کا بھی ہوگا، ایمان کا ہوگا کفر کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہاں سود ہے، سود کے مقابل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اضافی چیز ہے نا، جو تمہاری زائد ضرورت ہے، وہ اللہ کو دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور دنیا کی محبت، مال کی محبت، وہ کیا کہتی ہے کہ تم دو پھر اس پر پرافٹ لو، مزید مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ مال کی محبت نکالو اور اس طرح کا سود اس سے بھی ختم کرو. اور پھر اس کے بعد جو آیتیں ہیں جس میں مکمل طور پر سود کی حرمت کا اعلان کیا کہ اللہ نے حرام کیا ہے، وہ ہم سورہ بقرہ کا رکوع پڑھ چکے ہیں، پورا ایک رکوع، ٹھیک ہے نا. آخر سے 2 رکوع پہلے والا جو رکوع ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار، اور اس آگ سے بھی ڈرو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ تھوڑی سی نافرمانی ہوئی نا، احد کے میدان میں درہ چھوڑا تم نے تو نقصان ہو گیا، اللہ نے سزا دے دی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، متقی بن جائیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، روزہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ رحمتوں کے جو ہے خزانے، آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارشیں اس کا نزول فرمائے گا، ٹھیک ہے نا. اب آگے مزید اہم ترین بات کی جا رہی ہے، وسارعوا الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو. انہوں نے جلدی کی تھی نا مال غنیمت اٹھانے کی دنیا کی طرف. اللہ کہتے ہیں جس طرح تمہیں، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، کہ جس طرح دنیا حاصل کرنے کی تمہیں جلدی ہے نا، ہم دیکھیں نا اپنی حالت و کیفیت، اپنے دل کو دیکھیں کس طرح جلدی کرتے ہیں ہم. دنیا کا فائدہ جہاں سے مل رہا ہو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر جلدی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی دوڑ میں جس طرح جلدی کر رہے ہو نا، اسی طرح بخشش کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، ٹھیک ہے نا. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اس جنت کی طرف جلدی کرو، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو. اور وہ کیسے ہوگا کہ نیکیوں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ. نماز پڑھنی ہے تو آگے جماعت کے ساتھ، پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو پہلی صف میں، حج کرنے کے لیے جانا ہے تو کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم جو ہے ہمارا نمبر نکل آئے. عمرے کے لیے جانا ہے، پھر وہاں جا کر کئی لوگ وہاں جاتے ہیں، دیکھا گیا وہاں سوئے رہتے ہیں ہوٹلوں میں. کیا فائدہ جانے کا؟ وہاں طواف کرنے میں جلدی ہو، صدقہ کرنا ہے تو آگے ہوں، ٹھیک ہے نا، سچ بولنا ہے آگے ہو، کسی مسلمان کی مدد کرنی ہے آگے ہیں، کسی مسکین کی، کسی بیوہ کی کفالت کرنی ہے تو آگے ہوں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ بڑھ چڑھ کر دوڑ کر اس میں آگے بڑھیں. جس طرح صحابہ کرام نے ان آیتوں کو جب سنا تو وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے. غریب مسلمان آتے، ایک حدیث میں آتا ہے غریب مسلمان آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو امیر بھائی ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اپنا مال اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں، ہم تو اس نیکی سے محروم رہ گئے. اس لیے نہیں کہ ہمیں بھی مال ملے، نہیں، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے، ہمیں بھی ثواب ملتا، ہمارے پاس تو نہیں ہے، اس ثواب سے تو محروم رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسے کرو کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
33 मरतबा अल्लाह अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पढ़ लिया करो, तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता मगर वो बंदा जो ये पढ़ ले। अब ये अज़कार मिल गए, इन अज़कार का पता फिर उन माल वालों को भी पता चल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, आपने फरमाया ये अल्लाह का फ़ज़ल है, माल अल्लाह जिसको चाहते हैं देते हैं, ठीक है ना। वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। तो उनमें क्या था, उनमें ये फ़िक्र थी कि हम नेकी में आगे बढ़ जाएं। वो नेकी में मुकाबला किया करते थे एक दूसरे से, जिस तरह हम दुनिया में मुकाबले कर रहे हैं ना एक दूसरे से। उसकी एक दुकान है तो मेरी दो बन जाएं, उसका इतना बैंक बैलेंस है, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ना। इस मुकाबले ने हमें गाफिल कर दिया असल मकसद से। मुकाबला तो ये करना था कि वो नफली रोज़े रखता है, वो इतना सदका करता है, उसने हज भी किए हैं, वो नमाज़ें भी पढ़ता है, वो सच बोलता है, वो तहज्जुद गुजार भी है, मैं कितना पीछे हूँ। इसमें मुकाबला करें, और यही अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं, सारिऊ, जल्दी करो, नेकी के कामों में आगे बढ़ो, ठीक है ना। और ये अपनी रूटीन बनाएं, कोई भी नेकी का काम है ना, जिस तरह आप माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, उसमें नीयत ये हो कि ये वक्त हमने निकाला है, कीमती वक्त है ना, दुनिया के कामों को छोड़कर हमने कुरान पढ़ने के लिए वक्त निकाला, पढ़ाने के लिए वक्त निकाला, तो उसमें नीयत जहन ये हो कि इस काम से, मेरे इस काम से मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। कुरान में आता है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आगे हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और साथ कहा कि अपने कौम के भी 40 लोग लेके आने हैं बात करने के लिए। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो 40 बंदे भी साथ थे। तो जब अल्लाह के करीब जहाँ बात करनी थी, कोहे तूर पर, आगे बात आएगी तो इंशाअल्लाह वज़ाहत के साथ बयान करेंगे, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ कर आगे भाग कर पहुँच गए ऊपर, कौम के लोग पीछे थे। अल्लाह ताला ने पूछा, मूसा वो लोग कहाँ हैं? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह हम उलाई अला आसरी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, व आजिल तो इलैका रब्बी लितरज़ा, और अल्लाह मैं दौड़ कर भाग कर जल्दी इसलिए करके आपके पास पहुँचाया, लितरज़ा, ताकि अल्लाह आपको राज़ी कर लूँ, ठीक है ना। हम भी नमाज में जल्दी इसलिए जाएं, जुमे में कभी जल्दी इसलिए पहुँच जाएं, अल्लाह के आपको राज़ी करना है। सदका इसलिए करें कि अल्लाह इसलिए किया है ताकि आप मुझसे राज़ी हो जाएं। मैं तहज्जुद के वक्त इसलिए उठ गया कि अल्लाह आप मुझसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह मैं नमाज के बाद सुनते नफिल अज़कार दुआ इसलिए मांग रहा हूँ, अल्लाह आप मुझसे राज़ी हो जाएं। व अजिल तो इलैका रब्बी लितरज़ा, अल्लाह ये काम आपके लिए, फ़लाँ ने मुझे तकलीफ़ दी, दुख दिया, मैं उसका ग़ीबत नहीं करता, मैं उसका जो है ना उसका बदला नहीं लेता, मैंने उसको माफ़ किया, किस लिए? लितरज़ा, अल्लाह ताकि आप राज़ी हो जाएं और मुझे जन्नत मिल जाए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, कुर्बानियाँ ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जो है जन्नत के राही बनेंगे। वरना दुनिया में ही हम सारा जो है ना खाता बराबर करते रहें, जिसने तकलीफ़ दी, गीबत की, उसकी भी खूब गीबत करें, जिसने कोई तकलीफ़ दी उससे बढ़ कर दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें, और फिर कहें कि जो है ना वो जन्नत भी मिलेगी। नहीं, जन्नत तो कुर्बानियाँ देने से, नेकी करने से, सदक़ात व खैरात, नमाज, कुरान, अल्लाह की फर्माबरदारी, और दुनिया की अपनी मनमानी और मर्ज़ी की कुर्बानी, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी, ये सारी चीज़ें दें और दिल में ये हो कि अल्लाह ये तुझे राज़ी करने के लिए हमने किया है, फिर उस पर लज्जत आएगी, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। नमाज़ पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, सदक़ात करते हुए, फिर इंसान के दिल में ये नहीं होगा कि माल दिया है तो कम हो जाएगा। देखें ना आगे आ रहा है, वह जन्नतिन अर्ज़ुहा, उसकी वुसअत, उसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान से भी बड़ी है। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई। कौन से मुत्तक़ीन? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, जो खर्च करते हैं, जो अपना माल देते हैं, उनमें ये बढ़ाने की, पीछे है ना सूद, उनमें सूदी निज़ाम की मोहब्बत नहीं होती, उनमें उनके अंदर ये फ़िक्र नहीं होता कि माल बढ़ जाए, देने से तो कम हो जाएगा, नहीं, वो खर्च करते रहते हैं। वो युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं, फ़िस्सर्रा, खुशहाली में भी, जब पैसा ज़्यादा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, फिर भी वो खर्च करते हैं। वज़र्रा, तंग दस्ती आ गई है, पैसा कम है, फिर भी वो देते हैं। सहाबा करम की कई ऐसी मिसालें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आते हुए बैठे थे, 2 रोटियां रखी हुई थीं कि हम खाएंगे, बाहर से आवाज़ आई, कहने लगा मैं गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, और मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, एक रोटी उठाई उसको दे दी। फिर दूसरी पर बैठे थे, दूसरा बंदा, उसने कहा कई दिनों से कुछ नहीं खाया, दूसरी उठाकर उसको दे दी, अपने लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सिर्फ 3 खजूरें उनके पास थी, वो भी सदका दे दी, 3 खजूरें, और किस कदर वो प्यारी हदीस है। 3 खजूरें, एक आई थी औरत, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे,
ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 کھجوریں اٹھائیں، اس کو صدقہ دی. ایک کھجور اس نے اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو. ان بیٹیوں نے، وہ بھی بیچاری بھوکھی تھیں، دونوں کھجوریں ان بچیوں نے اپنے اپنے منہ میں ڈال لیں. تیسری کھجور جو تھی وہ جیسے ہی ماں اپنے منہ میں رکھنے لگی، بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی ہاتھ آگے کر کے نا اپنی ماں سے مانگنے لگیں کہ یہ بھی ہمیں دے دے. اب ماں کا دل تھا، جگر تھا، اس نے وہ منہ میں ڈالی ہوئی کھجور نکالی، اس کو 2 ٹکڑوں میں چیرا، کاٹا. ایک ٹکڑا ایک بیٹی کے ہاتھ پر رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کے ہاتھ پر، خود کچھ بھی نہیں کھایا. جب یہ منظر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا تو رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی دیر میں آ گئے، آپ نے دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں. کہنے لگے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ کو بتایا کہ یہ منظر میں نے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پھر تربیت کی بات کی. آپ فرماتے ہیں عائشہ، اس ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت ہے تو اسے دیکھ کر تو رو رہی ہے. امی عائشہ نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا یہ عورت جو اپنے منہ میں رکھا ہوا، بھوکھی خود بھی تھی، وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر بچوں کو دے دیا، کیا یہی عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے گی؟ امی عائشہ نے کہا کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، پھر بندوں کا رب ہمارا اللہ ہم سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن بندے جب اس کے باغی بن جائیں، جب اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں، کفر کرنے لگ جائیں، اس کا انکار کر دیں، پھر اس نے جہنم میں ڈالنا ہے، ورنہ اللہ اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے امی عائشہ کے پاس دیکھیں نا، بات جہاں سے میں نے شروع کی، 3 ہی کھجوریں تھیں، وہ بھی صدقہ کر دیں. ایک دفعہ آتا ہے ان کے پاس ایک انگور کا دانہ وہ صدقہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ہے نا کہ کسی بھی چیز کو خرچ کرتے ہوئے حقیر نہ سمجھو کہ یہ چیز حقیر ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. کئی ایسے ضرورت مند ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جن کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، جن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، ان کے ہم بڑی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی اپنی پڑوسن کو، عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اپنی پڑوسن کو صدقہ دیا کرو، اور کھڑاوڑے بکری کے پائے جو ہوتے ہیں وہ بھی دینے میں آر محسوس نہ کرے کہ اس کو اب کون استعمال کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایک میں فرمایا آپ نے کہ جب سالن بنانے لگو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پانی زیادہ ڈال لو، اور وہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کو اپنی پڑوسن کو صدقہ دو، اس کو تحفے میں دو. ٹھیک ہے نا. یہ دینے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ اسلام نے بڑی اس کی تاکید کی ہے کہ دینے سے مال بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وذرا خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی. تو یہ ہے جنت میں جانے والوں کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہے نا، کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو. اعدت للمتقین، جو جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، وہ متقین ان کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟ الذین ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ مال کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی، جو اپنے لیے ضرورت کا استعمال کا، پہننے کا، کھانے کا، گھر مکان، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا. اب جو اضافی ہے وہ فقراء میں، غرباء میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو تنگی ہو، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. جنت کا ٹکٹ ان لوگوں کو ملے گا، جنت کا داخلہ، وہاں کا ویزا، ٹھیک ہے نا، وہاں کی انٹری ان لوگوں کی ہوگی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین، دوسری خوبی، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصہ. کاظم کہتے ہیں کہ کسی کو ظاہر ہی نہ ہونے دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا، پی جاتے ہیں، غصہ ختم کرتے ہیں. الغیظ، غصے کو، غصہ ختم کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے. وہ غصہ آتا ہے انسان کو، انسانی فطرت ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا بھی سکھایا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور غصے میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں، کئی نقصانات ہوتے ہیں، اسی لیے روکا گیا کہ غصہ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو غصہ آئے، وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر بھی غصہ ختم نہیں ہوتا تو پھر یہ غصہ آگ سے ہے، پھر پانی پی لے، پانی پیے گا تو غصہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ نے غصہ رکھا کیوں ہے؟ کرنا نہیں چاہیے تو اللہ بناتے ہی نہ، انسان میں غصہ ہوتا ہی نہ. یہ غصہ رکھا ہے کہ اللہ کے دین کے جو باغی ہیں، جو کافر ہیں، ان کے خلاف میدان جنگ میں ہونا چاہیے غصہ، کہ ایسے لوگ اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں جو اللہ کا دین خود بھی قبول نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے غصہ رکھا ہے اللہ نے، اپنوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے غصہ نہیں کرنا.
آئے بھی صحیح تو کیا کہا؟ کاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے غصہ آئے بھی صحیح تو اس کو کنٹرول کرنا، روک کے رکھنا اپنے آپ کو۔ اس غصے کے وقت جو ہے بندہ کہتا ہے کہ میں اس بڑھاس کو نکالوں، ٹھیک ہے نا، جس پر غصہ ہے اس کو ماروں پیٹوں، پھر کیا ہوگا؟ مار بھی لیا اس کو جو ہے نا، یا کسی کو گالیاں نکال دیں، کسی کی غیبت کر لی، پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ اپنے سر پہ رکھ لی، سوار کر لیا نا، پھر بھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر اسی وقت غصہ آنے لگا ہو تو اس کو ختم کر دیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور کئی صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غلام تھا ان کا، انہوں نے غلام کو بلایا کہ فلاں وقت آنا ہے، کام ہے، تو وہ غلام نہ آیا، غلام نہ آیا، پھر بعد میں ملا تو پکڑا، اس کو مارنے لگے، غصہ آیا، پکڑا مارنے لگے۔ اب یہ واقعے پر غور کرنا، وہ لوگ کون تھے اور ہم کہاں ہیں؟ جب پکڑا اس کو مارنے لگے تو اس غلام نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جانے والے ہیں۔ کہ جنت میں جانے والوں کی صفات کیا ہیں؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ آیت سنی، یہ آیت کا ایک ٹکڑا، والکاظمین الغیظ، ایک ٹکڑا آیت کا سنا، فوراً وہ جو اٹھانے کے لیے ڈنڈا اٹھایا ہوتا یا ہاتھ اوپر کیا ہوتا وہ روک دیا، نہیں مارا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے اگلے لفظ پڑھے، دیکھیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں پر پسند کرتے ہیں۔ تو آگے کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ایک ایک ٹکڑا سنتے گئے اور اس پر عمل کرتے گئے۔ آج ہم دیکھیں پورا پارا، پورا رکوع، بلکہ رمضان میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، عمل وہ لوگ تھے کہ ایک ٹکڑا سنا فوراً عمل کیا۔ کاظمین الغیظ ہے نا، غصہ چڑھا ہوا تھا، فوراً ہاتھ روک لیا۔ عافین عن الناس سنا کہ تم نے جو غلطی کی جاؤ میں نے معاف کیا۔ پھر احسان کا سنا تو کہا جاؤ میں نے آزاد کیا تمہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کسی بادشاہ کے بارے میں، اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بھی نیک ہوا کرتے تھے، تب تابعین کے دور کی بات ہے کہ انہوں نے وضو کرانے کے لیے نا، ایک لونڈی اٹھی صبح کے وقت، اس سے لوٹا گر گیا، گرم پانی گرا، تو اس نے بھی مارنے کے لیے ایسے ہاتھ کیا تو اس نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، انہوں نے بھی ایسے ہی لونڈی کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں غصے کے وقت، یہ آیت یاد رکھیں، کیونکہ جنت میں جانے والوں کی خوبی کیا ہے، صفت کیا ہے؟ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور یہاں اگر لفظ پر غور کریں نا، الغیظ، اس پر اگر غور کریں تو عربی زبان میں غصے کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے، ہوتا ہے غضب، غضب ناک ہونا۔ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، عربی میں بھی غضب آتا ہے غصے کے لیے، اور غیظ بھی آتا ہے۔ عربی میں فرق ہے، عربی زبان جو ہے اس میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ ہم غصے کو غصہ ہی کہتے ہیں، لیکن غیظ اور غضب میں فرق ہے۔ غیظ اور غصے کو کہتے ہیں، غضب اور غصے کو کہتے ہیں۔ غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جو ابھی دل میں ہے۔ مثلاً آپ کو کسی اپنے شاگرد پر غصہ ہے، کسی بچے پر غصہ ہے، کسی اپنے دوست پر غصہ ہے، ابھی وہ دل میں ہے، اس کا اظہار نہیں ہوا۔ آپ کا وہ شاگرد جس پر غصہ ہے وہ آ گیا، آپ نے اس کو ڈانٹا یا مارا پیٹا، اس کو سزا دی، اب اس غصے کا اظہار ہو گیا۔ جب تک وہ دل میں تھا تو غیظ تھا، اظہار ہو گیا، آپ نے باتیں کی، اس کو ڈانٹا یا مار دی، سزا دی، اظہار ہوا تو وہ غضب بن گیا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا۔ دل میں ہے جب تک تو غیظ ہے، اظہار ہو گیا تو وہ غصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غضب کو نہیں پینا، غصے کو پینا ہے، غیظ کو پینا ہے۔ ایسا غصہ جو ابھی دل میں ہے، اظہار نہیں ہوا، دل ہی دل میں اس کو پی جاؤ۔ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ اپنے مسلمانوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے سے چھوٹے لوگوں پر غصہ نہیں کرتے، غیظ نہیں کرتے، جو دل ہی دل میں ہے نا اسی کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باتیں کر لیں، پیٹھ پیچھے سنا لیا، غصے کا اظہار کر لیا، اب جو ہے نا وہ سینہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب کہتے ہیں بس اب چلو ہم صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، جب اس وقت ابھی دل ہی دل میں ہے، اسی دل ہی دل میں اس کو ہی پی جاؤ، تاکہ اللہ سے ہم نے اجر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے کمزوروں پر، ٹھیک ہے نا۔ اپنے سے جو بڑے ہوں نا، طاقت میں بڑے ہیں یا دولت میں بڑے ہیں، دنیا کے دنیاوی سٹیٹس میں ہم سے بڑے ہیں، ان پہ غصہ نہیں آتا، کیونکہ پتہ ہے یہاں پہ ہم اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ جو کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، یا مال و دولت میں، سٹیٹس میں، معیار میں ہم سے کم ہیں، ان پہ بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر چڑھتا بھی انہی پہ ہے۔ اکثر دنیا کے لوگوں کا یہی حال ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے کمزور لوگ، میں نے ابھی واقعہ بتایا نا
غلام ہے، غصہ اس پہ کیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن غصہ پی گیا ہے، معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے اپنے شاگردوں پہ غصہ آیا ہے، بچوں پہ آیا ہے، چھوٹوں پہ آیا ہے، غصے کو پی جائیں اور پیار سے، اخلاق سے ان کو سمجھائیں، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی ان غلطیوں سے بچائیں گے۔ ورنہ غصے سے ہر وقت مار پیٹ جہاں ہو نا، وہاں پھر کام خراب ہوتے ہیں، اچھا نہیں ہوتا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ ایسے محسنین، احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کی محبت ان سے جو خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ لوگ غلطی ہے نا، پیچھے اگر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر غصہ نہ کریں پھر لوگ غلطیاں کرتے رہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب، ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں نا روزانہ، کتنی اللہ کے نافرمانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کئی ہم عمدن کرتے ہیں، کئی ہو جاتی ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم کر لیتے ہیں، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے طالب علم، شاگرد، بچے چھوٹے، جو ماتحت لوگ ہیں ہمارے، یا بیوی، کوئی بھی ہے، اس سے غلطی ہوتی تو اس کو بھی معاف کر دیں نا، وہ بھی انسان ہے، تاکہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا غلام دن میں غلطی کرے تو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ۔ ایک تمہارا غلام، اس وقت غلام تھا نا، اب غلام کا کنسپٹ نہیں، اب ملازم ہیں، نوکر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دن میں 70 مرتبہ ایک ہی کام غلط کر رہا ہے، ہم تو 7 مرتبہ پہ شاید معاف نہ کریں، اگلے دوسری مرتبہ جو ہے نا تھپڑ آئے گا۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ غلطی کرے معاف کر دو، کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی اپنے بندے کی ایک دن میں 70 مرتبہ ایک ہی گناہ کی معافی مانگے نا، ایک گناہ کیا پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، 70 مرتبہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ والعافین عن الناس، اور معافی ہے کن لوگوں کے لیے، کیسے لوگوں کو معافی ملتی ہے؟ ایسے نہیں کہ 70 مرتبہ گناہ بھی کیا اور توبہ بھی نہیں کی اور پھر ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ ابھی آگے آ رہا ہے کہ معافی اللہ دیتے ہیں، لیکن کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو، غلطیاں معاف کرتے ہیں جو لوگوں کی درگزر کرتے ہیں، سزا نہیں دیتے، غصہ نہیں کرتے، پی جاتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ بڑا محبت کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا، اب آ رہا ہے کہ کون سے لوگ، کن کو اللہ معاف کرتے ہیں؟ اذا فعلوا، وہ لوگ جنتی ہیں، اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے والے وہ ہیں کہ جو کبھی ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے بات نہیں ہے، گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشتاً، کوئی برائی، کوئی فحاشی کا کام، ٹھیک ہے نا؟ ان سے حرام کھا لیا، سود لے لیا، یا زنا ہو گیا، شراب پی لی، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کے بہکاوے میں اگر جس طرح نیٹ کا دور ہے، فحاشی اور یعنی اس پر گندگی آ گئی، گندی فلمیں دیکھ لیں، فحاشی اور یعنی کر لی، ٹھیک ہے؟ اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہوتا ہے، او ظلموا، یا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پر، تو پھر جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ گناہ ان سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر وہ اڑتے نہیں ہیں، گناہ پر رکتے نہیں ہیں، گناہ کر کے یہ نہیں کہتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، نہیں، گناہ پر اڑتے نہیں، ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ گناہ تو ہو گیا، ایمان کمزور تھا، ایمان کا لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کمزور تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ فحاشی اور یعنی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، بہک گئے تھے دنیا کی، جس طرح فتنوں کا دور ہے نا اس وقت، اس دور میں بہکنا، پھسلنا، اس کے جو ہے نا بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھسل گیا، زنا ہو گیا، شراب پی لی، سود لے لیا، آرام کھا لیا، اب اس کے فوراً بعد ذکر اللہ، فوراً اللہ یاد آتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ تو حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس پر تو اتنی سزا ہے، ایسے لوگوں کو تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں کو تو اللہ نے جہنم تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ یاد آتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا، وہ معافی مانگتے ہیں، فوراً گر جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کمزور ہوں، اب تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں نا،
آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ مجھ پہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں بھول گیا، غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے۔ ہم بھی آدم کے اولاد بنے، حقیقی بیٹے بنے، غلطی ہو فوراً معافی مانگیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ ورنہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، اس نے بھی غلطی کی تھی، نافرمانی کی اللہ کی، اس نے پھر کیا کیا، نافرمانی کے بعد تعویلیں کی، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، فلاں ہے، یوں ہے، تو آج بھی تعویلیں نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اصل میں یوں تھا، میرا قصور نہیں تھا، فلاں ہو گیا تھا، اس کا قصور تھا، یوں تھا، ایسے تھا، فلاں مجبوری تھی، ایسے نہیں، غلطی ہوئی ہے فوراً مانیں کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں تیرے در کا مجرم، اللہ سے کہیں، اللہ سے کہیں، تنہائیوں میں کہیں، تہجد کے وقت کہیں، راتوں کو اٹھ کر کہیں، رو رو کر کہیں، سجدوں میں پڑھ کے کہیں، اللہ میں مجرم، میں گناہ گار، میں خطا کار، میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تیری رحمت سے کم ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے سب گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میں بڑا گناہ گار لیکن تو بڑا غفار، تو میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ ایسے بندوں کی، یہ صفت ہے ان بندوں کی جو جنت میں جانے والے ہیں، یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، گناہ ہو جاتا ہے ان سے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، کمزور ہیں، اللہ نے ان کے دل میں، ان کے جسم میں وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو ایک انسان میں ہوتی ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے فوراً بعد وہ اللہ جب یاد آتا ہے، اپنی غلطی پر نادم بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، اور اللہ سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ آج کے بعد نہیں ہوگا، پھر وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہ ہو، پھر بھی اگر انسان ہو جائے تو پھر فوراً وہ معافی مانگتے ہیں، اڑتے نہیں، آگے آ رہا ہے نا، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں کون ہے جو معاف کر سکے، وہ کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو کوئی بھی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کرا سکے، تو اس لیے معافی مانگتے رہیں۔ آگے کیا کہا، وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، یہ نہیں کہتے چونکہ سارے ایسے کر رہے ہیں تو پھر میں بھی کرتا ہوں۔ اب تو کئی نوجوانوں کی یہی کیفیت ہے نا، شیطان نے ورغلایا، گمراہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو کہو کہ جھوٹ بول کے سودے بیچتے اور 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہو، کہتے ہیں ساری مارکیٹ والے ایسے کر رہے ہیں، فلمیں، گانے، شراب، یہ ساری چیزوں، کہتے ہیں اب تو یہ چلتا ہے، اب تو سارے کر رہے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، تو ایسے بندہ کب معافی مانگے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہ کریں، اصرار نہ کریں، گناہ ہو جائے، جنت میں جانے والوں کی صفت یہ ہے کہ اس گناہ پر اڑتے نہیں، رکتے نہیں، ہیلے اور بہانے نہیں بناتے، بلکہ فوراً اپنا گناہ تسلیم کر کے نادم اور شرمندہ ہو کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ سب جانتے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، وہ اولئک جزاؤہم مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ صفتیں بیان ہوئی ہیں، ہم بھی جنت کی طرف دوڑنے والے ہوں، ہم بھی صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، ہم غصے کو پی جانے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں جو ہے اگر ہم سے گناہ ہو اللہ ہمیں فوراً معافیاں مانگنے والا بنا دیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو یہ نعم اجر العاملین ہیں، جن کی یہ صفت ہے کہ کتنا اچھا اجر ہے، اللہ ہمیں یہ اجر نصیب کر دیں۔ قد خلت من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے کئی طریقے اس طرح کے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، کئی قومیں گزر چکیں، دیکھو کیا حال ہوا ان کا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے آخرت کی فکر نہیں کی، جو گناہوں پر اڑے رہے، غصے کو نہیں پیا، غصہ کیا انہوں نے، دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہنے والے ہیں، انا ربکم الاعلی کہنے والے، کہتے تھے ہم سے بڑے کون ہیں، دیکھو ان کا حشر کیا ہوا، قوم عاد، قوم فرعون، ثمود، وہ سب گئے، فانظروا کیف کان، وہ جھٹلاتے تھے نا کہ آخرت نہیں ہے، جھٹلاتے تھے کہ وہ مر کر اٹھنا نہیں ہے، ان کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن جس میں واقعات ہم نے سابقہ قومیں کے بیان کیے ہیں نا، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ڈرنے والوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ آگے مزید ایک اہم ترین اصول بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، لا تہنوا ولا تحزنوا، تم ہمت نہ ہارو، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا مسلمانوں کو دھچکا لگا، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہمت نہیں ہارنی، یہ نہیں کہ 70 شہید ہو گئے تو اب ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ، تو شروع میں اس وقت رو بھی رہے تھے مسلمان
کیونکہ اس وقت ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، بین کیا کرتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا اس وقت بھی عورتیں شروع ہوئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ شہیدوں پر ماتم کریں، شہیدوں پر رونا، یہ تو بزدلی ہے، بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ شہادت تو مقام ہے، منصب ہے جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ آگے آ رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، لا تہنوا، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، غالب تم ہی رہو گے، زمین پر غلبہ، اقتدار، قوت، بلندی وہ تمہاری ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تم سچے مومن ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو مسلمانوں، مومنوں، غلبہ، اقتدار، دنیا کے اندر حکومت وہ تمہاری ہوگی۔ اور ہم اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، اس وقت غزوہ احد کے بعد مسلمان اٹھتے گئے، ابھرتے گئے، پوری دنیا پر غالب آئے، آدھی دنیا تک اسلام کا پرچم پھیلایا، دنیا کی سپر پاور طاقتیں روم اور ایران، کیسر و کسریٰ کے کنگن مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، ان کے خزانے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر آگے آدھی دنیا سے بھی آگے تک اسلام پھیلا۔ کب؟ جب مومن تھے، سچے ایمان والے تھے، پھر مسلمانوں میں دنیا کی محبت آئی، مسلمان جو ہے شہوات کی طرف بڑھ گئے، مسلمان حکمران بھی عیاش بن گئے، بادشاہی نظام آیا، اور پھر آہستہ 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 آج جو حالت ہے ہماری، ہم اعلون نہیں ہیں، آج کافر ہمارے اوپر مسلط ہیں، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی ان کے پاس، بینکیں بھی ان کے پاس، ہم مقہور، ہم جو ہے مجبور، اور ہم مقروض، ٹھیک ہے نا، ان کے نظاموں کو ماننے پر مجبور۔ وجہ کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، ایمان نہیں ہے، وہ ایمان جو رب کو مطلوب ہے وہ نہیں رہا ہم مسلمانوں میں، ہمارے حکمرانوں میں دنیا کی محبت آ گئی، زندگی کے ساتھ محبت، مال کی محبت، مرنے سے ڈرنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، ان ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا جانور کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا مسلمان اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو بدر، احد، احزاب وہاں پہ لڑنے والے کہ 313 ہزاروں کے مقابلے میں جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا ہم اس وقت 313 بھی مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 313 نہیں بلکہ تعداد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں ہوگی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خرابیاں ان میں ہوں گی۔ پہلی خرابی یہ ہوگی کہ موت سے ڈریں گے، مرنے سے ڈریں گے، شہادت ان کو مطلوب نہیں ہوگی، اور دوسرا دنیا سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، موت سے ڈر لگے گا ان کو کہ شہادت، اس سے ڈریں گے، اور دنیا کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، زندگی کی محبت ہوگی۔ آج یہی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، ورنہ مسلمان تو اقبال نے کہا تھا کب مومن موت سے ڈرتا ہے، موت آئے شوق سے مرتا ہے۔ مومن کی تو موت اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود۔ مومن کو تو زندگی کا اصل سرمایہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، یہ جان تو دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ سارے جذبات وہ جب ختم ہوئے ہمارے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے پھر ہم کمزور ہیں، مقہور ہیں، کافر ہم پر مسلط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا وعدہ ہے، آج بھی یہی وعدہ ہے کہ ہم سارے مسلمان، سارے نہیں کم از کم ہم پاکستان کے مسلمان نا، اگر مرنے کا عزم کر لیں، مٹنے کا، کہ ہم نے اللہ کے دین، قرآن، اللہ کی توحید، اس کا پرچم لے کر دنیا میں جانا ہے، تو یہ کشمیر کیا چیز ہے، انڈیا کیا چیز ہے؟ 313 تھے جب ہم، ٹھیک ہے نا، ہم نے ہزاروں کو شکست دی تھی۔ آج چاہے فوجی جو ہے نا ہم سے زیادہ ہیں انڈیا کے، اگر ایمان ہو اور لڑنے کا جذبہ ہو، مر مٹنے کا، کہ ہم جو ہے نا، ہم مسلمان، ہمارے بھائی ہیں، ان کی مدد کرنی ہے ہم نے، تو پھر غلبہ ہمارا اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہم ہی غلط ہیں، ہمارے ایمان میں کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیں، اللہ ہماری فوج کے، ہمارے جو لیڈر ہیں، قائد، حکمران، لڑنے والے، فوج کے سالار، اللہ ان کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ ان کو جذبہ دیں، ہمت دیں، قوت دیں۔ ان یمسسکم قرح، اب یہ مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت غزوہ احد میں مسلمانوں کو زخم لگے، ابھی میں نے بتایا کہ 70 جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دینے کی، رو رہے تھے سارے مسلمان، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں کوئی شہادت نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں تسلی دینے کے لیے، اب حالات دیکھیں نا کیسے تھے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں رونا تو بزدلی ہے،
رونا نہیں، ماتم نہیں کرنا۔ اگر تمہیں صدمہ ملا ہے تو اللہ خود تسلی دیتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ملی ہے نا، تو اس طرح کافروں کے بھی تو 70 مارے گئے، اور پھر یہ بھی تو دیکھو تمہارے 70 جو ہیں وہ جنت کے مہمان بن گئے، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، وہ تو اپنے مقصد کو پا گئے۔ ان کے 70 جو مارے گئے وہ تو جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ وقد مس القوم قر، کافر قوم کو بھی اس طرح زخم لگے تھے۔ اور تلک الایام نداولها، فتح و شکست، کبھی پاس آئے اس طرف کبھی اس طرف، تو ہم یہ چیزیں تو بدلتے رہتے ہیں، ایک ہی طرح کے حالات نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حالات بھی اسی لیے بدلے ہیں، تکلیف اور تمہیں سزا اس لیے ملی ہے کیونکہ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ ولی اعلیٰ، اور پیچھے بتا دیا ایمان والے ہو تو غلبہ تمہارا ہے، اقتدار تمہارا ہے، غالب تم ہی رہو گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا، پورے عرب کے قبائل مل کر مسلمانوں کو مٹانے آئے، وہ سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے، اللہ نے پھر بھی ان کو فتح دے دی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لڑنے والے کون ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں نا کہ قیامت کو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اور شہید کون ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ شہادت کے رتبے پر فائز کرنا چاہتے تھے، اسی لیے 70 شہید ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ، ہم یہ بھی کہا گیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ایسے مفت میں مل جائے گی، ان تدخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ امتحان ہی نہیں لیا تمہارا، معلوم ہی نہیں کیا کہ کون تم میں سے جو ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے حاضر ہیں اور کون منافق ہیں، کن کے دلوں میں ایمان کمزور ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، مومنوں، بدر کے بعد تم بھی تو یہ تمنا کرتے تھے کہ بدر میں ہم بھی شہید ہو جاتے، اب تمہیں شہادت کا موقع ملا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوا، کہ تم شہادت کو ملو، یہ تمنا تھی تمہاری، فقد رأیتم، اب تم سب نے دیکھ لیا کہ شہادت کیسے ملا کرتی ہے، انتم تنظرون، تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ احد میں تمہیں شہادتیں مل گئیں، اس سے پہلے تمہاری تمنا بھی تھی کہ ہمیں شہادت ملے، اور اللہ نے اس مرتبے پر، اس رتبے پر تمہیں فائز کر دیا، تو اب صبر کرو، ان پر رونا نہیں جو شہید ہو گئے ہیں، بلکہ تم نے مزید آگے تیاری کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی رہے گا، اور پوری دنیا پر غالب تم ہی آؤ گے۔ یہ 70 آج شہید ہو گئے ہیں نا، تو ان پر غم نہیں کرنا، بلکہ آگے کی تیاری کرنی ہے۔ اور آگے پھر غزوہ احزاب بھی ہوا تھا، اس میں مسلمان پھر انہوں نے فتح لی۔ مزید آگے اسی ہی غزوے پر بات چل رہی ہے، تبصرہ مزید بھی ہوگا آگے انشاءاللہ، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ رکوع یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔